نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی۔ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، رہا تو بس نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ ظلم کو کوئی دوام نہیں ہے، ظلم ہمیشہ نہیں ہے، ظلم کو ٹکاؤ نہیں ہے، نہ ظلم میں رکھاؤ ہے۔ ظلم ہی تو وہ ہے کہ جس کا انجام دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے متعین و مخصوص سزا تو ہے ہی۔ جتنے بھی ظالم دنیا میں آئے سب نیست و نابود اور ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس لیے ظلم کے اندر کوئی بقا نہیں ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے۔ ظلم کی انتہا بہت ہی قریب ہوا کرتی ہے۔ 61 ہجری محرم شریف کی 10 تاریخ کو کربلا کا معرکہ پیش آیا۔ یزید نے اپنے ظلم و ستم کے ذریعے سے خون رسول سے اپنے تخت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ یزید نے 20-30 برس تک حکومت کی ہو، ایسا نہیں ہے کہ اس نے 25-50 سال تک حکومت کی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے بعد اس کے بیٹوں نے حکومت کو سنبھال لی ہو۔ نسل یزید کہاں گم ہو گئی؟ انسان چراغ لے کر بھی تلاش کرنا چاہے تو نہ ملے، اور نسل حسین اس طرح آباد ہے کہ ہر ملک میں حسین کی نسل زندہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہماری اور آپ کی، عوام کی اور قوم کی ایک بہت پیاری سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں کربلا کے بعد کے واقعات سے روشناس کرایا جائے کہ اس کے بعد آخر کیا ہوا، سیدہ زینب کبریٰ کی زندگی کا کیا حال تھا، امام زین العابدین کی پاکیزہ زندگی پھر کس بنیاد پر گزری ہے۔ احوال کربلا کے بعد تاریخ کے مختصر باتوں کو آپ کی سماعت تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ جب قوم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تو حضرت یحییٰ کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں سے 70,000 لوگوں کو قتل کروایا۔ اور میرے رسول کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت یحییٰ کے بدلے میں 70,000 قتل کیے گئے، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ حسین ابن علی کے قتل کے بدلے میں 70,000 پھر 70,000 مارے جائیں گے۔ آپ کے ذہن و فکر میں ایک بات آ سکتی ہے، زمین کربلا پر، دھرتی کربلا پر تو 22,000 کا ہی لشکر تھا، ان 22,000 کو سزا دی جاتی، ذہن قبول کر لیتا، لیکن 1,40,000 لوگوں کی موت کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ
مورخین نے لکھا ہے کہ جس نے بھی کربلا کے میدان میں شرکت کی امام حسین کے خلاف، اور جو اپنے دل میں ارادہ رکھتا تھا ان کے خلاف، جو جنگ میں جانے کی تمنا رکھتا تھا ان کے خلاف، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل سے جو خوش ہوا وہ سب کے سب اسی ضمن میں آئے اور سب کے سب مارے گئے۔ لیکن جب شام غریبہ گزرتی ہے، رات گزرتی ہے، 11 محرم کو ابن رسول حضرت امام زین العابدین کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، خاندان نبوت کے ان مبارک اور پاکیزہ خواتین کو اسیر بنا کر کوفہ لے جایا جاتا ہے۔ کوفہ کے سرے بازار میں ان لوگوں کو دکھلایا جاتا ہے۔ ابن زیاد نے اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو سنوارا اور سجایا قتل امام حسین کی خوشی میں۔ گورنر ہاؤس سج جاتا ہے، تخت پر یزید کا حامی ابن زیاد بیٹھ جاتا ہے۔ ایک تشتری میں یعنی پلیٹ میں امام پاک کے سر اقدس کو رکھ کر اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی لب حسین پر وہ تھپکیاں مارنے لگتا ہے۔ ایک صحابی موجود تھے، کہتے ہیں کہ تو جس لب پر چھڑی لگا رہا ہے اس لب کو میں نے مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ الغرض ظلم کی انتہا۔ آخر آج بھی نام حسین کیوں زندہ ہے؟ آج بھی تاریخ حسین کیوں زندہ ہے؟ ایسا کیوں لگتا ہے کہ زمین کربلا پر یزیدی بھیڑیوں کے گھوڑے جس میں علی اکبر پر ابھی بھی دوڑ رہے ہوں؟ ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہرملا کی تیر اپنے کمان سے نکل کر کے حضرت علی اصغر کے حلقوم میں پیوست ہو رہا ہو؟ ایسا کیوں لگتا ہے تاریخ کربلا اتنی زندہ کیوں معلوم ہوتی ہے؟ تاریخ کربلا اتنی پائندہ کیوں محسوس ہوتی ہے؟ کربلا کی ہی تاریخ ہے کہ پوری دنیا میں تمام تواریخ میں تاریخ کربلا کو سب سے زیادہ فوقیت دی گئی ہے۔ تاریخ کربلا کے حوالے سے حضرت سکینہ، حضرت زینب کی بے بسی کو ابھی بھی کیوں محسوس کیا جا رہا ہے؟ ان کے لگے ہوئے پیاس اور ان کے لگے ہوئے بھوک کو آج ہر سنی مسلمان احساس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رب نے حسین کے ذکر کو بلند رکھنا تھا، حسین کے مقام کو بلند رکھنا تھا، تو حسین کی عظیمت کو بھی بلند رکھا گیا، حسین کی شہادت کو بھی بلند رکھا گیا، حسین کی استقامت کو بھی بلند رکھا گیا کہ تم حسین کی استقامت کو اتنے یاد کرتے رہو گے محبت حسین تمہارے دل میں اتنی ہی بیٹھتی نظر آئے گی۔ عزیزان گرامی وقار، ابن زیاد نے سرے بازار رسوا کرنے کی کوشش کی اور یہ بتانا چاہا کہ حسین ابن علی بغاوت یزید میں کھڑے ہو کر ہمارے مقابل آئے اور وہ مارے گئے۔ ان کی یہ ناپاک سوچ تھی۔ ابن زیاد نے اب اس ٹوٹے ہوئے، لوٹے ہوئے، پھوٹے ہوئے قافلہ کو شام کی طرف روانہ کیا۔ یزید شام میں تھا، ملک شام میں تھا یزید، دمشق کی سرزمین پر اپنی دارالخلافت کو بنایا تھا، وہاں پر یہ قافلہ پہنچتا ہے، دربار یزید میں حاضر ہوتے ہیں خاندان اہل بیت کے یہ مہکتے ہوئے پھول، امام علی مقام اور دیگر شہداء کے سر اقدس کو بھی وہاں حاضر کیا جاتا ہے۔ امام زین العابدین پر نظر پہنچتی ہے، یزید نے کہا یہ کون ہے؟ کسی نے بتایا یہ حسین کے بیٹے علی ہیں، ان کا نام علی تھا، یہ علی بن حسین ہیں۔ کہا کہ یہ کیسے بچ گئے ہیں؟
کہا حسین کے 3 بیٹے تھے، 2 شہید ہو گئے اور یہ بچ گئے ہیں۔ کچھ بحث ہوتی ہے یزید اور امام زین العابدین کے درمیان، وہی چیز اور تاریخ نے اسی چیز کو ایک بار پھر دہرایا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس پر تھپکیاں مارا اپنی لکڑیوں سے۔ تو ایک صحابی وہاں بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں، جن کا نام تاریخ میں حضرت سہل آتا ہے، عزیزان گرامی وقار، کہ تو جس مبارک سر اقدس پر اپنی ناپاک چھڑیاں رکھ رہا ہے، اس مبارک ذات کو میرے مصطفیٰ اپنے کاندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، یزید نے کہا زین العابدین دیکھ لو، تمہارے بابا نے میری حکومت کے خلاف بغاوت کر کے اپنے انجام کو پہنچ گئے معاذ اللہ۔ حضرت امام زین العابدین نقاہت، کمزور اور ضعف کی حالت میں تھے۔ فرمایا یزید تو جسے بغاوت کا نام دے رہا ہے، میرے بابا بغاوت کے لیے نہیں آئے تھے، میرے بابا کو تو ان کوفیوں نے خطوط کے ذریعے سے بلوایا تھا۔ اور سن لو، تو جسے باغی کہہ رہا ہے، اصل خلافت کا حقدار وہی حسین تھا۔ تو جسے باغی کہہ رہا ہے، خلافت تو ان کے گھر کی کنیز بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو جسے باغی کہہ رہا ہے، اسی کا نام آج بلند و بالا اور کل قیامت تک ہونے والے لوگ تجھ پر لعنت بھیجتے رہیں گے، میرے بابا کا ذکر جمیل کرتے رہیں گے۔ علی بن حسین نے کہا بتاؤ، تمہارے خاندان کی تطہیر کے لیے آیتیں قرآن میں نازل ہوئی ہے، یہ میرے خاندان کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ تیرے گھر میں اللہ کا مقدس کلام نازل ہوتا تھا یا میرے گھر میں نازل ہوتا تھا؟ اذان میں تیرے بابا کی اذانیں نامے دی جاتی ہے یا میرے نانا محمد رسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے؟ یزید خاموش ہو جاتا ہے۔ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مجمع میں ایک خطاب فرمایا اور لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ ان بے وفا لوگوں نے میرے بابا کو بلوایا، خطوط کے ذریعے سے بلوایا، میرے بھائی کو شہید کر ڈالا، انہوں نے میرے چھوٹے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی شہید کر ڈالا، ہمیں پیاسا رکھا گیا، ہمیں بھوکا رکھا گیا۔ اس خاندان نبوت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جن کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں، انہی خاندان کے لوگوں کو انہوں نے اسیر اور قیدی بنایا۔ پورے مجمع میں اب واویلا پیدا ہو جاتا ہے، سب رونا دھونا شروع کرتے ہیں، جیسا کہ لگ رہا تھا کہ پاسا ابھی پلٹ جائے گا، یزید ابھی مار دیا جائے گا۔ یزید نے جب اس بات کا احساس کر لیا تو کہا کہ فوراً انہیں باہر لے جایا جائے اور باہر جا کر ان کے بھی سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ سیدہ زینب آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے یزید خاموش ہو جاؤ، یہ رسول اللہ کے نسل کی آخری نشانی ہے، اگر قیامت برپا کرنی ہے تو تیرے تلوار کی نوک ان کے گردن تک پہنچے گی۔ عزیزان گرامی وقار، لپٹ جاتی ہے زین العابدین سے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دمشق میں یزید کے دربار میں ہے۔ یزید اب تلملا اٹھتا ہے اور کہتا ہے ان کو جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا جائے۔ تاریخ کے اوراق اب بھی گواہ ہے، کسی نے کہا کہ چند دن تک وہ جیل میں رہے، کسی نے کہا 1 مہینے تک اور کسی نے کہا 40 دن تک، لیکن ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ یزید ڈر گیا تھا کہ کہیں شام کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے نہ ہو جائیں اور میرے تخت کو الٹ کر نہ رکھ دیں۔ اس لیے یزید نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، جب کوفہ والوں نے خطوط کے ذریعے سے امام علی مقام کو بلوایا تھا، اس وقت کوفہ کے گورنر یہی حضرت نعمان بن بشیر تھے۔ وہ وہاں سے نکلتے ہیں، پھر یہ دمشق آ جاتے ہیں اور جب قافلہ دیکھتے ہیں تو پھر یزید کے یہاں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ نعمان بن بشیر نبی کے صحابی تھے، محب اہل بیت تھے، ان کی تعظیم فرماتے تھے، ان کا احترام فرماتے تھے۔ یزید نے بلوایا اور کہا کہ یہ امام حسین کے قافلے کو تمہیں
مدینہ روانہ کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یزید امام زین العابدین کو ایک کمرے میں لے کر اکیلے گفتگو کرنے کے لیے گیا تھا۔ تاریخ یہ بھی پیش کرتی ہے کہ امام زین العابدین سے یزید نے اپنی معذرت چاہی، کہا کہ حسین ابن علی کو جو شہید کیا گیا ہے، کربلا کا جو واقعہ رونما ہوا ہے، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ بدبخت عبید اللہ ابن زیاد تھا، ان کی وجہ سے یہ مارکا پیش آیا ہے۔ امام علی مقام کے فرزند جمیل نے کہا وہ تیرا چیلا تیرے حکم کے بغیر اتنا بڑا کام کر دے، ایسی جرأت اسے کیسے ہو سکتی ہے؟ ضرور تو چال بازی کر رہا ہے، ضرور تو دغا بازی کر رہا ہے۔ یزید اپنی بات کو پیش کرنا چاہتا تھا اور اس سے صاف بچ کر نکلنا چاہتا تھا، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ قتل حسین میں یزید کا بھی نام شامل ہے۔ یزید بچنے کی کوششیں کر رہا ہے لیکن نہیں بچ پاتا ہے۔ آخرکار امام زین العابدین سے کہتا ہے بتاؤ کیا کیا جائے؟ کہا کیا کیا جائے؟ میرے قافلے کو اب مدینہ روانہ کر دیا جائے۔ اس وقت نعمان بن بشیر کو یزید نے بلوایا اور 300 سپاہیوں کی نگرانی میں یہ لوٹا ہوا ٹوٹا ہوا قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ ان قافلوں کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ اس قافلے میں کون تھے؟ حضرت سیدہ زینب امام حسین کی چھوٹی بہن تھی، حضرت شہر بانو تھی، حضرت ام لیلہ تھی، حضرت سکینہ تھی، حضرت عمر نام کے ایک چھوٹے سے صاحبزادے اور بچے بھی تھے، عزیزان گرامی وقار، اور ایک خاندان مصطفیٰ کا چشم و چراغ بیمار زین العابدین بھی تھے، حضرت نعمان بن بشیر۔ یہ صحابی رسول تھے، بڑے ہی عزت کے ساتھ، بڑے ہی تعظیم کے ساتھ، بڑے ہی تکریم کے ساتھ قافلے کو آگے بڑھانے لگتے ہیں۔ جب کہیں رات ہوتی تو ان قافلے کے لوگوں کو روکتے اور قافلے کے لوگوں کو آرام کرنے کے لیے کہتے اور اس جگہ سے دور سارے لوگوں کو کھڑا کر دیتے کہ کہیں رات میں یہ خاندان مصطفیٰ کے مہکتے پھولوں کی طرف اپنی نظر بھی نہ جھکا سکے۔ دور کھڑے ہو کر ان کی رات بھر پہرہ داری کرتے، ارے دیکھ لو یہ صحابہ ہے جو اہل بیت کی اس قدر حفاظت کر رہے ہیں، ان کی تعظیم و تکریم کر رہے ہیں۔ جب چند میل باقی رہ جاتا ہے مدینہ منورہ کو، تو مدینہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ قافلہ حسین کربلا کی دھرتی سے مدینہ شریف آنے والا ہے، امام علی مقام کا لوٹا ہوا قافلہ آنے والا ہے۔ سارے اہل مدینہ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، اپنے گھروں سے کوئی اپنے چھتوں پر، سارے محلے، سارے گلیاں، سارے لڑکوں، سارے سڑکوں پر سب کے سب حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور جب قافلے کے لوگوں پر نظر پہنچتی ہے، پہنچتے ہی سب کی آنکھیں برسنے لگتی ہے، سب رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ قافلہ مدینے کے قریب پہنچ رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ نبی پاک علیہ السلام کی بیوی ام المومنین حاضر ہوتی ہے، حضرت امام زین العابدین سے گلے لگ جاتی ہے، اور پھر حضرت امام زین العابدین مدینے میں ایک بار پھر بھینکر طریقے سے کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کیونکہ اہل مدینہ نے دیکھا تھا کہ 6-7 مہینہ پہلے یہی قافلہ جب مدینے سے نکلا تھا تو حسین ابن علی بھی تھے، یہی قافلہ جب مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوا تھا علی اکبر 18 سال کے نوجوان بھی تھے، اسی قافلے میں حضرت عباس علمبردار بھی تھے، اسی قافلے میں حضرت قاسم بھی تھے، اسی قافلے میں 6 ماہ کا بچہ علی اصغر بھی موجود تھا۔ لیکن جب ان کی نگاہوں نے چہرے حسین کی زیارت نہ کر سکی، آنکھیں برسنے لگتی ہے اور آنسوؤں کے برسات جاری ہونے لگتے ہیں، راستے کو صاف کر لیا جائے۔ سیدہ زینب نے کہا سب سے پہلے میں اپنے نانا جان کے روضہ پاک پر جانا چاہتی ہوں۔ روضہ اقدس پر یہ ٹوٹا ہوا قافلہ پہنچتا ہے۔ امام پاک کی بہن نے کہا اے رسول اقدس، اے ہمارے نانا جان، آپ گواہ ہو جائے کہ تمہارے حسین نے تمہارے دین کی بقا کے لیے اپنی بھی قربانی دی ہے، اپنے بچوں کی قربانی بھی پیش کر لی ہے۔ آقا حسین کی خدمتوں کو، ان کی شہادتوں کو، ان کی قربانیوں کو آپ قبول فرما لے۔ اللہ اکبر،
روضہ اقدس کی مٹی سے چمٹ کر رونا شروع کر دیتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کس وقت کی بات ہے؟ یہ 61 ہجری کی بات ہے۔ 61 ہجری میں تختے پر بیٹھا تھا یزید، اس لیے اب آپ یہ بھی سماعت فرماتے چلے کہ 62 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، حضرت عبداللہ یہ کون تھے؟ حضرت زینب کے شوہر تھے۔ حضرت جعفر ابن طیار صحابی رسول کے بیٹے تھے۔ حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ ملک شام کے سفر میں 62 ہجری میں یہ وفات کر جاتی ہیں، انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے مزار اقدس کو وہی راستے میں بنایا گیا ہے، مرجع خلائق بنا ہے۔ آج بھی کوئی عاشق مصطفیٰ، عاشق اہل بیت جب اس مبارک قبر اقدس اور روضہ مبارک کی زیارت کے لیے جاتا ہے، نگاہیں جیسے ہی روضہ سیدہ زینب پر پڑتی ہے، آنسو ساتھ میں چھلک کر کے باہر آ جاتا ہے، کیونکہ ان کے صبر، ان کی استقامت اور ان کی بہادری نگاہوں کے سامنے جم جایا کرتی ہے۔ بلا اختیار آنکھوں سے آنسوؤں کے فوارے نکل آتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ شریف پہنچتے ہیں، شہر مدینہ کے حدود سے باہر جا کر ایک کٹیا بناتے ہیں اور اسی میں زندگی بسر کرتے ہیں، گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں۔ جب مدینے والوں کو اور مکہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یزید اتنا بڑا ظالم ہے، انہیں تو پہلے بھی پتا تھا، انہیں تو پہلے بھی خبر تھی، لیکن جب قتل حسین اور شہیدان کربلا کے بارے میں ان کو معلومات ہو جاتی ہے اور یہ قافلہ آتا ہے، مکے والوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا، مدینے والوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا کہ ہم تمہیں اپنا خلیفہ نہیں مانتے، ہم تمہیں اپنا خلیفہ اور امیر نہیں مانتے، ہم تمہیں اپنا سلطان و حاکم نہیں مانتے، ہم تمہیں اپنا بادشاہ نہیں مانتے۔ اور وہ مان بھی کیسے سکتے کہ جس بادشاہت پر خون حسین کے چھینٹے پڑے ہو، جس حکمرانی پر امام حسین کے پاکیزہ خون کے چھینٹے پڑے ہو، صحابہ اور تابعین اسے کیسے مان سکتے تھے؟ عزیزان گرامی وقار، اس وقت بھی صحابہ کی مقدس جماعت مدینہ شریف میں 10,000 سے زائد تھی، مکہ شریف میں بھی کئی ہزار صحابہ موجود تھے۔ جب یزید کو اس بات کی جانکاری ہوتی ہے کہ اہل مدینہ نے ہماری بیعت کو توڑ دیا ہے، مکہ والوں نے ہماری بیعت کو توڑ دیا ہے، تو 63 ہجری میں 61 ہجری میں واقعہ کربلا رونما ہوا، اور 63 ہجری میں یعنی اس کے 2 سال کے بعد حضرات صحابہ کے قتل کے لیے یزید نے مسلم بن عقبہ نامی ایک سپہ سالار کو 12,000، ایک روایت کے مطابق 20,000 اور ایک روایت کے مطابق 30,000 لشکر جرار لے کر مدینے کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ مسلم بن عقبہ کا یہ لشکر جب مدینہ شریف آتا ہے تو آپ اپنی آنکھیں کھول کر کے دیکھ لو، تاریخ کے اوراق اب بھی گواہ ہے کہ یزید کا ظلم صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ اس نے امام حسین کا قتل کیا، یزید کا ظلم فقط اتنا ہی نہیں تھا کہ شراب کی حرمت کو حلت میں تبدیل کر دیا، یزید کا ظلم فقط اتنا ہی نہیں تھا کہ شریعت کو اپنی طبیعت کی منمانی کے حساب سے گزارنا چاہتا تھا، یزید نے ایک ایسا اور کالا کارنامہ انجام دیا ہے کہ تاریخ اب بھی خون کے آنسو رو رہی ہے۔ مسلم بن عقبہ کا یہ قافلہ مدینے آتا ہے، محاصرہ کر لیتا ہے، اہل مدینہ سے جنگ کرتا ہے، جنگ کی نوبت کہاں تک پہنچتی ہے اپنے دل کی دھڑکنوں پر ذرا سنبھال کر رکھیں۔ حضرات صحابہ مدینہ میں موجود ہیں، 7,000 صحابہ کو مسلم بن عقبہ کی لشکر نے اور ان کی فوج نے شہید کر دیا۔ 7,000 صحابہ جس میں حافظ قرآن بھی تھے، جس میں قاری قرآن بھی تھے، جس میں عالم دین بھی تھے۔ صحابہ تو ویسے ہی ہمارے مقتدی ہیں، صحابہ تو ویسے ہی ہمارے پیشوا ہیں۔ 7,000 صحابہ اور تابعین کو 10,000 سے زائد صحابہ، تابعین، مردوں، عورت، غلاموں، خادموں کو انہوں نے شہید کر دیا تھا، اور حد یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ مسجد نبوی شریف میں مسلم بن عقبہ کے فوج کے گھوڑے باندھے گئے، ان کے پیشاب مسجد نبوی شریف میں چھینٹے اس کے پڑے گئے۔ منبر رسول جہاں نبی کونین کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے،
मुस्लिम बिन उकबा के घोड़े वहां पे बंधे हुए थे और पेशाब व पाखाना करके जमीन मस्जिद नबवी को वो नापाक करने की कोशिशें की गई। 3 रोजाना और सबीना यानी 3 रात और 3 दिन तक मस्जिद नबवी शरीफ में न तो अजान हुई और न ही जमाअत के साथ नमाज हुई। बताओ ये कौन सा दीन का हुक्मरां है जो मस्जिद नबवी शरीफ में घोड़े दौड़ा रहा है। हमारी और आपकी मोहब्बत का तो ये आलम है कि जमीन मस्जिद नबवी के गर्दो गुबार को लेकर हम अपनी आंखों का सुरमा बना लिया करते हैं, लेकिन जुल्म की इंतहा करवा दी है यजीद ने, सितम की इंतहा करवा दी है यजीद ने, घोड़े को बंधवा दिया गया है जमीन मस्जिद नबवी शरीफ में। मस्जिद नबवी शरीफ से घोड़े के लीद गोबर और पेशाब से नापाक कर दिया गया। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब ये ताबई है, बहुत बुजुर्ग ताबई है, ताबईन में सबसे अव्वल दर्जा रखने वाले हजरत सईद इब्ने मुसय्यब है। ये बुजुर्गी की आलम में थे। ये मस्जिद नबवी के एक किनारे बैठ जाते हैं और ये अपने आप को जुनूनपन दिखाते हैं कि मैं जुनून हो गया हूं, यानी मेरे अंदर पागलपन है। तो उन लोगों ने पागल समझ करके इनको शहीद नहीं किया। वो कहते हैं कि 3 रोज तक मैं मस्जिद नबवी शरीफ में मुक़य्यद रहा, कैद की हालत में रहा, बाहर भी नहीं जा सकता था, मस्जिद नबवी शरीफ में था। अब ये फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी शरीफ के रोज़े अक़दस से हर नमाज़े पंजगाना के वक्त अजान की सदाएं आवाज आ रही थी। अजीज़ाने गिरामी वकार 3 रोज के बाद जब उन लोगों ने तहस नहस कर दिया और लोगों के घरों को उजाड़ दिया, एक खातून थी, उस खातून के नौजवान को मुस्लिम बिन उकबा ने पकड़ लिया। उसकी माँ आती है, उनकी वालिदा आती है, आने के बाद कहती मेरे लड़के को छोड़ दो, आखिर इसने क्या जुल्म किया है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो लड़के को उसकी माँ की निगाहों के सामने लाया गया और उसके गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया। खातून कहती है कि मैंने अल्लाह का हल्फ उठा लिया और कसम खा ली कि मैं मुस्लिम बिन उकबा को जिंदा या मुर्दा जरूर अपने हाथ से जलाऊंगी, कसम खा लिया था। मदीने को तहस नहस कर दिया और 3 रोज तक मदीने की मुकद्दस पाकीज़ा इफ़्फ़त नाज़ ख़वातीन को अपने लश्कर के फौजियों के लिए हलाल कर दिया था। यानी ने हराम कारी की, जिना को आम करवाया था। न जाने कितनी पाकबाज और सीरत निगार औरतों ने अपने पेट के अंदर उनके हमल को मजबूरन पाला। यानी इस तरीके से मदीने पाक की पाक दामन औरतों के साथ भी बेहुरमतियां की हैं। इसलिए यजीद को पहचानो और यजीदियत को पहचानो, यजीद को पहचानो, उसके जुल्म सितम को पहचानो। आज पूरी दुनिया में जहां जुल्म देखा जाता है यजीद का नाम लिया जाता है, सितम देखा जाता है यजीद का नाम लिया जाता है। जहां पे आज जबर देखा जाता है यजीद को याद किया जाता है। यजीद ने अपने मुख्तसर सी जिंदगी में शरीयत इस्लामिया पर वो कोहराम बर्पा किया कि एक तो इमाम अली मकाम और उनके रुफका को शहीद किया, मस्जिद नबवी शरीफ और मदीना मुनव्वरा की बेहुरमती की, जिस मदीने के मुतअल्लिक मेरे मुस्तफा का ये फरमाने आली शान है कि जो मदीने वालों को डराएगा, जो मदीने वालों को धमकाएगा, जो मदीने वालों को खौफजदा करेगा, अल्लाह उसे खौफजदा कर देगा। अल्लाह की उस पर लानत होगी, फरिश्तों की उस पर लानत होगी और तमाम उम्मत मुस्लिमा की उस पर लानत होगी। आखिरकार यजीद का ये लश्कर मदीने को तबाह बर्बाद करने के बाद 10,000 से जायद लोगों को कत्ले आम करने के बाद जानिबे मक्का रवाना होता है कि अब मक्का में जाएंगे, जुल्म के बाजार को मक्का में गर्म किया जाएगा, सितम की बारिशें मक्का में की जाएंगी, आग के जरिए से गिलाफे काबा को अब मक्का में जलाया जाएगा। यजीद का ये लश्कर जाता है, रास्ते में मुस्लिम बिन उकबा को एक अचानक सी बीमारी होती है, जमीन पर एड़ियां रगड़ता है, पानी मांगता है लेकिन पी नहीं पाता है, तड़प कर उसकी जान निकल जाती है। उसके साथियों ने जमीन को खोदा, मुस्लिम बिन उकबा को वहीं पे दफन कर दिया। जब वो खातून जो मदीना शरीफ में थी, जिसके निगाहों के सामने उसके बच्चे को मुस्लिम बिन उकबा ने मरवाया था, पता चलता है जो लोग जिंदा थे कुछ लोगों को साथ लेती
پہنچتی ہے اور اس جگہ پہنچتی ہے جس زمین پر اسے گاڑ دیا گیا تھا. زمین کھدواتی ہے تو دیکھتے سب کیا ہے کہ آنکھیں ان کی حیرانی میں ہو جاتی ہیں کہ اس کے گلے میں ایک موٹا اور بھاری بھرکم اژدہا اور سانپ لپٹا ہوا ہے. لوگوں نے کہا خاتون اللہ کی طرف سے خود یہ سزا میں ملوث ہے, اس لیے چھوڑ دو اس کو اپنی حالت میں. کہا نہیں, میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اسے زندہ یا مردہ ضرور جلاؤں گی اور مجھے امید ہے کہ اللہ ضرور میرے قسم کو پورا فرمائے گا. ایک ٹہنی لکڑی لیتی ہے, اس کے پیر پہ مارتی ہے, سانپ بھاگ جاتا ہے, لاش کو نکلواتی ہے, اسے جلا کر راکھ کر دیتی ہے. دیکھ لو ظلم کرنے والوں کے انجام دنیا میں کس قدر خطرناک ہوا کرتا ہے. الغرض اب ابن نمیر ایک شخص جو اس لشکر کا سپہ سالار بنتا ہے مکہ شریف پہنچتا ہے. مکہ شریف میں حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے, صحابی رسول تھے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ اور تابعین کی مقدس جماعت مکہ شریف میں موجود تھی. اب ان کا لشکر جاتا ہے, ایک دم جاتے ہی حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جن کو پاتے ہیں مارنا شروع کرتے ہیں, انہیں شہید کرنا اور قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں. حد تو یہاں تک پہنچتی ہے کہ منجمیق کے ذریعے سے جو بڑا گلیل ہوتا ہے, کئی آدمی اسے رسی کے ذریعے سے کھینچتے ہیں اور پھر چھوڑتے ہیں تو ایک بھاری بھرکم کئی کنٹل کا پتھر ہوا میں پرواز کر کے دور دراز جا کے گرا کرتا ہے. اسے منجمیق کہا جاتا ہے. منجمیق کے ذریعے سے گولہ باری اور پتھر بازی کر دی جاتی ہے. بڑے بڑے پتھر جا کے مطاف اقدس میں گرتے ہیں, خانہ کعبہ کے صحن مبارک میں گرتے ہیں. صحن کعبہ کی جو دیواریں تھیں وہ بھی ہل جاتی ہیں اور جو بنیادیں تھی, جو کھمبے تھے, کئی کھمبے گر جاتے ہیں. خود کعبہ شریف کے چھت مبارک پر ان کے پتھر پڑتے ہیں, چھت بھی گر جاتی ہے. اور اس کعبہ مقدسہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جانب جنت سے جو ایک دمبا آیا تھا بطور تبرک, اس کے سینگ کو لٹکائے ہوئے تھے, وہ سینگ بھی جل جاتی ہے. ان لوگوں نے آگ کی گولہ برساتی ہے اور اس آگ کے ذریعے سے غلاف کعبہ بھی جل جاتا ہے. وہ غلاف کعبہ جو مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا ہوا کرتا ہے, ان یزیدیوں نے اس کو جلا کر کے راکھ کر دیا. کئی روز تک کعبہ مقدسہ بغیر غلاف کے لوگوں کے سامنے نظارہ دکھلا رہا تھا. عزیزان گرامی وقار, آخرکار اسی وقت یزید کی موت ہو جاتی ہے. یہ کون سا وقت تھا؟ یہ 4 ہجری کی بات ہے. یزید تخت پر کب بیٹھے تھا؟ 61 ہجری میں, اور یہ مرا کب؟ 64 ہجری میں یہ مر جاتا ہے. 64 ہجری میں اس کی موت کے بھی ایک الگ ہی کہانی ہے. درد کولنج ہوتا ہے, شدید زخم ہوتا ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے, اپنی جگہ سے ہلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا ہے. اور کسی مؤرخ نے تو یہ بھی بتلایا ہے کہ ایک عیسائی عورت پر یہ فریفتہ ہو جاتا ہے, اس پہ دیوانہ ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے نکاح میں بھی لاتا ہے, اپنے ساتھ زندگی بھی گزارتا ہے. وہی عورت اس کو چھورا مار دیتی ہے اور خنجر مار دیتی ہے اور یہ کہتی ہے جو اپنے نبی کے نواسے کا نہیں ہو سکتا ہے وہ میرا کیا ہو سکتا ہے. جنگل کے ایک آخر لاش سے علاقوں میں جا کر اسے خنجر مار دیا جاتا ہے. اسے بھوکا بھی رکھتی ہے, اسے پیاسا بھی رکھتی ہے. لیکن تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ درد کولج میں سخت بیمار اور اس کے لاش سے ایسی بدبو آ رہی تھی کہ کوئی اسے چھونا کیا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا. گڈھے کو کھودا جاتا ہے اور دور ہی سے لکڑیوں کے ذریعے سے اسے گڈھے کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ظلم کا انجام اس نے بھی دیکھ لیا. آخرکار یزید 64 ہجری میں مر جاتا ہے. یہ خبر عبداللہ ابن زبیر کو ملتی ہے. عبداللہ ابن زبیر نے زوردار آواز میں اعلان کیا, ابن نمیر تمہارا نمائندہ مر گیا ہے, تمہارا حاکم مر گیا ہے, تمہارا بادشاہ مر گیا ہے, تمہارا حاکم مر چکا ہے, تمہارا حکمراں مر چکا ہے. اس نے سمجھا کہ لگ رہا ہے عبداللہ ابن زبیر ہمارے ذہن و فکر کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ نہیں مانا. ایک دن تک اور گولہ برساتا رہا اور ایک دن تک پتھر کی بارش ہوتی رہی. دوسرے دن اس کے ہی آدمیوں نے جب آ کر کے بتایا کہ واقعی یزید مر گیا ہے, ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے کہ اب میرے پیچھے کوئی طاقتور انسان موجود نہیں ہے. اب وہ راہ فرار اختیار کرنا ہی چاہتے تھے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی
اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پا کر ان کا پیچھا کیا اور کئی لوگوں کو واصل جہنم کر دیا۔ میں کیا دکھانا چاہتا ہوں؟ میں یزید کی یہ بربریت دکھلانا چاہتا ہوں کہ یزید نے کیسا کالا کارنامہ انجام دیا ہے کہ آج پوری دنیا کے لوگ اس پر تھو تھو کر رہے ہیں۔ جن مقدس کعبہ کے غلاف کو لوگ اپنے آنکھوں کے تارے بنایا کرتے ہیں، اپنے زبانوں کی اور اپنے ہونٹوں کی زینت بنایا کرتے ہیں، اس کی بے حرمتی کرنے والا یہ پہلا شخص یزید تھا۔ مدینہ پاک پر حملہ کرنے والا یہ یزید تھا۔ عزیزان گرامی وقار، یزید مر جاتا ہے، اس کی حکومت کتنی رہتی ہے؟ اس کی حکومت 3 سال کچھ مہینے رہتی ہے۔ تاریخ میں حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے اپنی کتاب سوانح کربلا میں لکھا ہے کہ 3 سال 6 یا 7 مہینہ تک اس کی حکومت رہتی ہے، اور اس 3 سال کی حکومت میں وہ کبھی چین سے نہیں تھا، کبھی سکون سے نہیں تھا، کبھی اطمینان سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے تخت کو حاصل کرنے والا خون حسین سے جس تخت کو حاصل کر لیا جائے اس میں سکون کہاں ہو، اس میں اطمینان کہاں ہو، اس میں قرار کہاں ہو؟ وہ بے چین رہتا تھا، وہ بے قرار رہتا تھا۔ جب وہ مر جاتا ہے، وہ اس کے مرنے کے بعد اب اہل عراق نے، اہل حجاز نے، مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے، خراسان کے لوگوں نے، یمن کے لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا، ان سے بیعت کر لی۔ ذرا دیکھ لو، ظلم کیا اور حکومت کے خاطر نہ جانے کتنے ہزار مسلمان صحابہ اور تابعین کو شہید کیا، اس کے باوجود بھی حکومت کر پایا؟ نہیں کر پایا۔ سلطنت چلا پایا؟ نہیں چلا پایا۔ مال و دولت اس کے کوئی کام آئے؟ نہیں آئے۔ عزیزان گرامی وقار، حرص کی انجام یہی ہوا کرتے ہیں، ظلم کے انجام اور ستم کے انجام اس کے نتیجے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا نام یزید کے بیٹے کا نام پھر معاویہ تھا۔ معاویہ ابھی نوجوان تھا، 16 یا 18 سال کا تھا۔ یزید مر جاتا ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، شام کے لوگ جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں تخت کو آپ سنبھال لیجئے، حکمرانی کو آپ سنبھال لیجئے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں جس تخت کو خون حسین کے ذریعے سے سینچا گیا ہے۔ یہ نیک دل آدمی تھا، بیٹا تھا یزید کا، سیرت اس کی اچھی تھی، صالح تھا، نیک تھا، کہا میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں۔ آخرکار زبردستی لوگوں نے اسے بیٹھایا، اور بیٹھانے کے بعد 40 دن کے اندر اندر وہ بھی فوت ہو جاتا ہے۔ پھر حکومت کس کے ہاتھ آ جاتی ہے؟ مروان چال بازی کرتا ہے، جو مدینے میں پہلے حضرت عثمان غنی کے بعد گورنر رہ چکا تھا، وہاں سے آتا ہے، شام میں داخل ہوتا ہے، اور شام میں آنے کے بعد وہاں کا حکمراں بن جاتا ہے۔ مروان کے بعد عبد الملک وہاں کا خلیفہ بن جاتا ہے۔ عبد الملک کے دور میں بھی حضرت امام زین العابدین تھے۔ عبد الملک بن مروان بن حکم نے بھی امام زین العابدین سے مقابلہ کیا تھا، آمنے سامنے بلایا تھا۔ ایک بار اس نے پھر امام زین العابدین کے ہاتھ میں ہتکڑی ڈالی تھی اور انہیں جیل کے سلاخ کے پیچھے ڈالنا چاہتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ مدینہ شریف میں آیا تھا۔ حضرت امیر المومنین حضرت امام زین العابدین کو بلوایا، اور اس لیے بلوایا کہ یہ گوشہ نشینی ہونے کے باوجود بھی سینکڑوں لوگ ان کے قریب رہا کرتے ہیں، ان کے آس پاس رہا کرتے ہیں، ان کی خدمتیں کیا کرتے ہیں، ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبتیں ہیں، عقیدتیں ہیں، اس لیے جیل بھیجنا چاہتا تھا تاکہ میری حکومت برقرار رہے، میری سلطنت برقرار رہے، میری حاکمیت برقرار رہے۔ ہاتھ میں ہتکڑی ڈال دی گئی، پاؤں میں بیڑی ڈال دیے جاتے ہیں، اور گلے میں توق ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن شہاب زہری جو تابعی ہے وہ فرماتے ہیں میں امام زین العابدین سے بڑی محبت کرتا تھا، میں بہت ہی پیار کرتا تھا۔ جب ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈال دی جاتی ہیں میں ان کے قریب پہنچا اور کہا کہ آقا حضور، بجائے آپ کے یہ ہتکڑی ہمارے ہاتھوں میں ہوتی، بجائے آپ کے یہ زنجیریں ہمارے پیروں میں ہوتی، مجھے یہ دیکھ کر برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تم جو دیکھ رہے ہو وہ چیز نہیں ہے، اور جو چیز ہے وہ تم دیکھ نہیں رہے ہو۔ انہوں نے اللہ اکبر کہا تو ہتکڑیاں ہاتھ سے کھل کر زمین پر گر جاتی ہے اور زنجیریں ٹوٹ کر الگ ہو جاتی ہے۔ کہا یہ کمال آپ کے اندر موجود ہے۔ کہا میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں کہ جب مجھے ہتکڑی پہنائی گئی میرے اندر تو یہ طاقت ہے، میں نگاہ جلال ڈال دوں تو یہ ہتکڑیاں اور یہ زنجیریں الگ ہو جائیں، لیکن یہ اللہ
اللہ کی رضا پر مجھے راضی رہنا ہے۔ پھر ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، زنجیر آ کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، کہا کہ دیکھ لے زمانہ کہ زین العابدین کیا ہے اور عبد الملک کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تو تاریخ کی کتابوں میں یہ ہے کہ اہل شام نے تو معاویہ کو بنایا، معاویہ کے بعد مروان کے بعد عبد الملک خلیفہ بنتا ہے، اور ادھر اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل حجاز، اہل ایران، اہل یمن، اہل خراسان، یہ سب کے سب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، پھر اس کے بعد اس کی دیواروں کو درست کروایا، پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے غلاف کعبہ کو دوبارہ چڑھوایا، کعبے کی حرمت کو برقرار رکھا۔ ان کے زمانے میں بھی فتنے اٹھتے رہے۔ عزیزان گرامی وقار، زمانہ آج تک پہنچ چکا ہے اور فتنے اور بربریت کا دور آج بھی زندہ ہے، لیکن جہاں فتنے، بربریت، فساد کا دور ہے، وہیں حسین سے صبر لینے کا بھی مقام ہے، حسین سے استقامت لینے کا بھی مقام ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں گفتگو کو اور بھی آگے بڑھا سکوں، یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ رب البرایا ونستغفر اللہ من الخطایا وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔